السلام علیکم یا علی مدر، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے اور مجلس شیعہ اثنا عشری مومن مسلم بھی کرواتا ہے اور نصیری غالی بھی کرواتا ہے، تو اس میں وہاں ظاہر تبرک بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بانی نصیری ہے، تو وہاں کا جو تبرک ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی سوال تھا آپ کا۔ تو میرے محترم سامعین، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا، میں جو کہوں گا اپنے چوتھے مولا علی بن الحسین علیہ السلام کی اس امام کی معصوم امام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے چوتھے امام یہاں پہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کہوں تو شاید کسی کے ذہن میں آئے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن میرے امام کی اگر صراحت کے ساتھ یہاں پر کوئی چیز واضح امام نے کر دی تو پھر انکار کفر ہو جاتا ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جو بھی ہمیں رب کہتا ہے، ہمیں اللہ کہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں لا تؤکلوہم ولا تصافحوہم ولا تجالسوہم، فرماتے ہیں جو بھی غالی ہے، میرے علی بن الحسین معصوم امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ تو مصافحہ کرنا جائز نہیں، اس کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز نہیں۔ یہ امتیاز کاظمی نہیں کہہ رہا، امتیاز کاظمی کے وہ مولا کہہ رہے ہیں جن میں عیب کا شائبہ ہی کوئی نہیں، جو منبع عصمت ہیں، میرے چوتھے مولا امام علی بن الحسین۔ اور سامعین یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی ہم انشاءاللہ ایک عنوان لے کر آئیں گے غالی تاریخ کے پس منظر میں، اور غالی کے مد مقابل امیر المومنین سے لے کر سرکار حجت تک ہر معصوم نے ان کے خلاف رویہ کیا اپنایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے، مختلف ویڈیوز اس کی بنے گی، لیکن ابھی اتنا صرف سن لیں۔ امیر المومنین کے خلاف جن لوگوں نے تلوار کے ساتھ خروج کیا، امیر المومنین نے ان کو تلوار کے ساتھ قتل کیا، لیکن جن لوگوں نے علی کو رب اور اللہ کہا، علی نے تلوار سے قتل نہیں کیا، آگ میں زندہ جلا کے مارا ہے۔ چونکہ تلوار سے مارنا آسان تھا، زندہ جلا کے مارنا یہ زیادہ تکلیف دے۔ امیر المومنین، یہ رجال کشی کتاب وہاں پر دیکھ لیں کہ جب 10 لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، تو امیر المومنین نے فرمایا تائب ہو جاؤ، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے، خالق وہ ہے، میں مربوب ہوں، میں مخلوق ہوں، میں عبد ہوں، وہ معبود ہے۔ کہا نہیں، اللہ آپ ہیں، رب آپ ہیں، خالق آپ ہیں۔ اچھا یہ انشاءاللہ ربوبیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، خالقیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ اس کی قسمیں کتنی ہیں یہ تو خطبات میں بیان کر چکا ہوں میں، مستقل عنوان یہ رکھا میں نے، لیکن ابھی انشاءاللہ پھر ہم ان کو کلپس کی شکل میں لے کر آئیں گے۔ ابھی اتنا سن لیں صرف کہ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ رب ہے میں مربوب ہوں، وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں، وہ معبود ہے میں عبد ہوں، لہذا مجھے عبد کہو، مجھے مربوب کہو، مجھے مخلوق کہو۔ کہا نہیں، آپ رب ہیں، مربوب نہیں، آپ خالق ہیں، مخلوق نہیں، آپ اللہ ہیں، معبود ہیں، عبد نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا گڑھا کھود دو
ان کو زندہ جلایا جائے گا۔ گڑھا کھد گیا، لکڑیاں ڈال دی گئی، آگ جلنے لگ گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ میرے امیر مولا نے کیا کیا؟ کہا ان میں سے 5 کو پکڑ کر ڈالو۔ 5 کو پکڑ کے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، 5 جلنے لگے۔ امیر المومنین سکون کے ساتھ جلتے ہوئے کو دیکھ کے بیٹھے رہے۔ باقی کو تائب ہو جاؤ ورنہ یہی انجام۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، ہمارے آپ اللہ ہے، آپ رب ہیں، آپ خالق ہیں۔ روایت کا اس کا متن میرے ذمہ، اس کی سند میرے ذمہ۔ سامعین، انہوں نے کہا نا امیر المومنین ان 5 کو بھی آگ میں ڈالا، وہ بھی جل کے مر گئے۔ اس کے اب دیکھیں ذرا ایک فرق کریں۔ ایک شیعہ آتا ہے امیر المومنین کے پاس، نوجوان ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، امیر بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ گریہ کر رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے نوجوان کیا وجہ ہے تو اتنا گریہ؟ کہ مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مولا مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا۔ فرمایا کتنا بڑا؟ کہ مولا ہر گناہ سے بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے ہی کوئی نہیں جتنا میں نے کیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے کتنا بڑا گناہ ہے جو تو بڑا بڑا لگایا، کتنا بڑا گناہ؟ کیا وہ زمین سے بھی اس کی وسعتوں سے زیادہ وسیع ہے؟ کہا ہاں میرے آقا مولا، زمین اس گناہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ امیر المومنین فرماتے یہ بتا یہ زمین سے بڑا ہے کیا آسمانوں سے بھی بڑا گناہ؟ کہا ہاں مولا، آسمان میرے گناہ کے مد مقابل بہت حقیر لگتے ہیں، بہت چھوٹے لگتے ہیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں گناہ زمین سے بڑا، آسمان سے، یہ بتا کہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سائل قدموں پہ گر پڑا، کہتا ہے مولا وہ زمین سے تو بڑا ہو سکتا ہے، وہ آسمانوں سے تو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اب بتاتے ہیں گناہ کیا ہے۔ اب یوں نہیں کہ مولا جانتے نہیں، حقائق کو ہم جیسے جہال تک منتقل کرنے کے لیے معصوم ایک اسلوب اپناتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بتا کیا ہے؟ کیا مولا قوم لوط کا فعل مجھ سے سر انجام، مجھ سے اس کا ارتکاب ہو گیا۔ یہ وہ گناہ تھا، وہ جرم تھا کہ علی جیسے امام کا بھی حیا کی وجہ سے چہرہ اس سے دوسری جانب پھر گیا۔ جب چہرہ پھرا وہ نوجوان روتا ہوا آگے آیا، کہا مولا یہ چہرہ ہی تو پھرنا میں گوارا نہیں کر سکتا، اللہ یہ اللہ کی مرضیوں کا ترجمان چہرہ ہے، یہ وجہ اللہ کا مصداق چہرہ ہے، یہ عین اللہ کی مصداق آنکھیں ہیں، یہ لسان اللہ کی مصداق زبان ہے۔ مولا میں کیسے؟ مولا آپ رخ نہ پھیریں، مولا مجھ پر حد نافذ کریں، جو اللہ کی شریعت بتاتی ہے اس کے مطابق۔ علی مولا فرماتے ہیں اس کی سزا ہے قتل، لیکن وہ 2 طریقے سے ہے، ایک آسان طریقہ ہے، ایک مشکل طریقہ ہے۔ بتا آسان طریقے سے قتل ہونا چاہتا ہے یا مشکل طریقے سے؟ کہ مولا گناہگار ضرور ہوں لیکن آج جو مشکل طریقہ ہے وہ مجھ پہ نافذ کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آسان یہ تھا تجھے تلوار سے قتل کر دیا جاتا، لیکن مشکل یہ ہے تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، حتیٰ کہ تو زندہ جل جائے، تیری روح قبض ہو جائے، تیری جان نکل جائے۔ نوجوان کہتا ہے میرے آقا مولا مجھے زندہ آگ میں جلنا گوارا زیادہ پسند ہے، یہ مشکل ہے تو میں مشکل طریقے کو اپناتا ہوں۔ گڑھا کھد گیا، آگ جلنے لگی، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ ایک مرتبہ نوجوان آگ میں داخل ہوتا ہے، جب آگ میں داخل ہوتا ہے آگ میں وسط میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب آگ نے اس کے بدن کو جلانا شروع کر دیا، اس کے بدن کا گوشت کٹ کٹ کے ایسے زمین پہ گرتا ہے۔ اپنے گناہگار مومن کو جلتے ہوئے دیکھ کر علی جیسے کریم، علی جیسے رحیم امام کی آنکھوں میں اس قدر آنسو نکلنا شروع ہوئے جو امیر المومنین کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ جب آنسو سے تر ہوئی امیر المومنین کے صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا، جو ہاتف غیبی سے واضح یا علی ہم نے تیرے شیعہ کے گناہ کو بخش دیا، اسے کہے باہر آ جائے۔ ایسے جلدی سے امیر المومنین اٹھے، دیکھا ابھی کھڑا ہے، زندگی کی رمق باقی ہے، فرمایا باہر آ، اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے۔ سامعین گرامی لیکن غور کریں ان 2 روایات میں فرق ہے، ان دونوں روایات میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک گناہگار شیعہ گناہ کرتا ہے،
وہ جلتا ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جو 10 افراد کے گروہ کی شکل میں آتے ہیں، وہ 10 لوگ آتے ہیں، علی کو رب کہتے ہیں، علی کو خالق کہتے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں، لیکن امیر المومنین ان کے جلنے پر آنسو نہیں بہاتے، نہ علی جل روتے ہیں، نہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے، وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، ان کی جان نکل جاتی ہے۔ سامعین، فرق واضح ہے، ایک جلتا رہے علی سکون کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک گناہگار شیعہ جس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، وہ علی کو اللہ نہیں کہتا، علی کو ولی اللہ مانتا ہے، حجت اللہ مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، معجز نما مانتا ہے، علی کو سب کچھ مانتا ہے، لیکن اللہ نہیں مانتا، رب نہیں مانتا۔ جب وہ جلنے لگتا ہے گناہ کی وجہ سے، علی مولا کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہی فرق ہے۔ اس لیے کہ اگر جب امیر المومنین کا ایک غالی کے خلاف یہ رویہ ہے، تو میں محبت کی پینگیں کیوں بڑھاتا ہوں اس غالی کے ساتھ؟ مجھے کس نے، میرے چوتھے مولا نے جب کہہ دیا لا تؤکلوہم ولا تجالسوہم ولا تصافحوہم، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ ملنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ لے لیں کہ مجلس کا اہتمام کر لیں، ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ غالی ہے یا مسلمان مومن ہے، شیعہ ہے، اثنا عشری ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ عشاء صاحب، اچھا خوبصورت سوال ہے۔ جب یہ حالات اس طرح پیدا ہو جائیں تو تحقیق کرنا واجب ہو جائے گی، پھر تحقیق واجب ہے، ورنہ ایک وقت تھا جب یہاں پر جاہل کافر کا عنوان نافذ ہو سکتا تھا، اور اس کے تحت بندے جاہل کافر ہوتے، ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، وہ غلطی سے کوئی کام کر گیا تو بروز معاشر کہے گا کہ پروردگار مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے جو پتہ چلا میں نے وہ کر دیا خدا۔ لیکن جاہل کافر وہ ہوتا ہے جس کو اپنی جہالت دور کرنے کے، جس کے پاس ذرائع کوئی نہ ہوں، تو اس کی غلطی کو خدا معاف کر دے گا اور اس کے عذر کو خدا قبول کر لے گا۔ لیکن ایک جاہل مقصر ہوتا ہے، جاہل کافر کے مد مقابل جاہل مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے تو جاہل، پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے پاس اپنی لا علمی دور کرنے کے ذرائع موجود تھے، اسباب موجود تھے، لیکن اس نے ان ذرائع سے استفادہ نہیں کیا۔ یہ جاہل کافر نہیں، یہ جاہل مقصر۔ اب یہ اگر کہے نا خدا کو قیامت کے دن پروردگار مجھے تو پتہ نہیں، تو خدا فرمائے گا تجھے پتہ تو نہیں تھا، پر تیرے پاس اپنی جہالت دور کرنے کے ذرائع موجود تھے، تو نے وہاں جہالت دور جا کر کیوں نہیں کی، استفادہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا عذر بھی قبول نہیں ہوگا، اس کو غلطی کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا آج جب حالات اس طرح کے ہو گئے کہ حق اور باطل کو خلط کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس دور میں اب تحقیق واجب ہو جائے گی، ورنہ وہ جاہل کافر نہیں بنے گا، جاہل مقصر کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت و طہارت و عصمت کا، اس محفل کا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ یہ جتنا ذکر اذکار کیا گیا، اس تمام کا ثواب ہم سب کے مرحوم مومنین کی ارواح کو ایصال فرما، شہدائے ملت کی ارواح کو ایصال فرما۔ پروردگار عالم، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بارلا ملت تشیع اور مذہب تشیع کی محافظت فرما۔ ایک مومن ہیں، جتنے بھی ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، آل محمد کے صدقے میں جناب سیدہ کی عصمت کا واسطہ، امام زمان کے وجود زجود کا واسطہ، پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما، کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بارلا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں سرکار حجت کی
ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد